دل ٹوٹنے سے پہلے نظر آنے والے 5 اشارے، وہ حدود جو ہر عورت کو رشتے کے آغاز میں قائم کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا دل کبھی ٹوٹا ہے تو شاید آپ اس احساس کو اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جہاں آپ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں اور بالکل واضح طور پر سمجھ جاتی ہیں کہ اصل خرابی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لمحہ بریک اپ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کئی ہفتے یا کئی مہینے پہلے کا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب دل کے کسی کونے سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے، یہاں رک کر غور کرو، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن اکثر ہم اس آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی اس لیے کہ ہم اسے سننا ہی نہیں چاہتے، کبھی اس لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں، اور کبھی اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بات کہہ دی تو شاید سامنے والا شخص ہم سے دور ہو جائے گا۔ ہزاروں خواتین کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں نے ایک بات بہت گہرائی سے سیکھی ہے۔ دل اچانک نہیں ٹوٹتا۔ زیادہ تر معاملات میں اس سے پہلے کئی واضح اشارے موجود ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ 5 ایسی حدود شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اگر رشتے کے آغاز میں قائم کر لی جائیں تو بعد میں بہت سی تکلیفوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، حدود قائم کرنا دیواریں کھڑی کرنا نہیں ہے، یہ خود کو دوسروں سے دور کرنا بھی نہیں ہے، یہ صرف اپنی عزت، اپنی قدر اور اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے۔ صحیح انسان آپ کی حدود کا احترام کرے گا، جبکہ غلط شخص انہی حدود کی وجہ سے خود ہی آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ اور یقین کریں، جتنا جلدی یہ حقیقت سامنے آ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ پہلی حد، رفتار کی حد۔ رشتے میں جذباتی اور جسمانی قربت ایک ہی رفتار سے آگے بڑھنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگ ایک دوسرے کی طرف بہت جلد متوجہ ہو جاتے ہیں، جذبات شدت اختیار کرتے ہیں، کشش بڑھتی ہے اور جسمانی تعلق بہت جلد قائم ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جذبات ہمیشہ حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتے۔ کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور حقیقت میں اس کے لیے وقت نکالنا، مستقل مزاجی دکھانا اور ذمہ داری لینا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک خاتون جسے ہم علینا کہہ سکتے ہیں، ایک شخص سے ملی، دونوں کی خوب بنی۔ چند ملاقاتوں کے بعد ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو گیا اور اس نے محسوس کیا کہ شاید اسے اپنی زندگی کا ساتھی مل گیا ہے۔ اس شخص نے جاتے ہوئے کہا، میں جلد ہی تمہیں کال کروں گا، لیکن پھر کئی دن گزر گئے، کوئی کال نہیں، کوئی پیغام نہیں، اور وہی پرانی بے چینی دوبارہ واپس آ گئی۔ اصل مسئلہ جسمانی تعلق نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ جذبات اور جسمانی قربت اس شخص کی اصل سرمایہ کاری سے کہیں آگے نکل چکے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، جسمانی قربت سے پہلے جذباتی وابستگی، اعتماد اور عملی کمٹمنٹ کو وقت دیں۔ احساسات اہم ہیں، لیکن کسی شخص کے مسلسل عمل ہی اس کی سنجیدگی کا ثبوت ہے۔ دوسری حد، واضح وابستگی۔ یہ وہ غلطی ہے جو بہت سی سمجھدار خواتین بھی کر بیٹھتی ہیں۔ کسی کے ساتھ چند مہینے اچھا وقت گزارنے کے بعد وہ خاموشی سے خود کو کمیٹڈ سمجھنے لگتی ہیں، ڈیٹنگ ایپس ڈیلیٹ کر دیتی ہیں
دوسرے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں، مستقبل کے خواب بنانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر یہ نہیں پوچھتی کہ کیا ہم واقعی ایک دوسرے کے لیے ایکسکلوسیو ہیں۔ فرض کریں ایک خاتون مہرین 4 مہینے سے ایک شخص کے ساتھ مل رہی تھی، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، وہ روزانہ پیغام بھیجتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھیں اور تعلق مضبوط محسوس ہوتا تھا۔ مہرین نے سوچا کہ اب اسے کسی اور سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ چند ہفتوں بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص اب بھی ڈیٹنگ ایپ استعمال کر رہا ہے۔ وہ بہت دکھی ہوئی۔ جب اس نے بات کی تو وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ہم نے تو کبھی یہ طے ہی نہیں کیا تھا کہ ہم ایکسکلوسیو ہیں۔ دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا، غلط صرف یہ تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنی توقعات واضح نہیں کی تھی۔ اس لیے کبھی بھی خود کو رشتے میں اس وقت تک نہ سمجھیں جب تک دونوں کھل کر اس پر اتفاق نہ کر لیں۔ اور اگر یہ سوال پوچھنے سے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے تو شاید وہ خوف خود ایک اہم اشارہ ہے۔ تیسری حد، تعاقب۔ یہ شاید سب سے مشکل حد ہے۔ جب ہمیں کوئی پسند آتا ہے اور وہ اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو ہمارا دل فوراً کہتا ہے ایک میسج بھیج دو، حال پوچھ لو، کوئی مذاق کر کے بات شروع کر لو، لیکن ہر خاموشی کو آپ کا بھرنا ضروری نہیں۔ اگر ہمیشہ آپ ہی گفتگو شروع کریں، آپ ہی منصوبے بنائیں، آپ ہی تعلق کو زندہ رکھیں تو سامنے والے شخص کو سرمایہ کاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ سچی دلچسپی رکھنے والا شخص راستہ خود تلاش کرتا ہے، اسے ہر بار کھینچ کر نہیں لانا پڑتا۔ خاموشی سے گھبرائیں نہیں، کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے سچا جواب دیتی ہے۔ اگر وہ واپس آتا ہے تو آپ کی دلچسپی واضح ہو جائے گی، اگر نہیں آتا تو شاید آپ نے وقت پر حقیقت جان لی۔ چوتھی حد، اپنی شناخت کی حفاظت۔ بہت سے لوگ رشتے میں آ کر آہستہ آہستہ خود کو کھو دیتے ہیں، اپنے خواب چھوٹے کر لیتے ہیں، دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے شوق چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ شاید سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ایک صحت مند رشتہ آپ کو محدود نہیں کرتا، وہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھارتا ہے۔ ایک کامیاب خاتون نے مجھ سے کہا، مجھے لگتا ہے شاید میں رشتہ ہی نہیں چاہتی۔ بات چیت کے دوران حقیقت سامنے آئی، وہ رشتہ نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شادی یا محبت کے بعد اس کا کاروبار متاثر ہوگا، آزادی ختم ہو جائے گی اور اس کی شناخت کہیں پیچھے رہ جائے گی۔ میں نے اس سے صرف ایک سوال پوچھا، اگر صحیح انسان تمہاری زندگی میں آئے تو کیا وہ تمہاری کامیابی کم کرے گا یا بڑھائے گا؟ اسی لمحے اس کی سوچ بدل گئی۔ صحیح شریک حیات وہ ہوتا ہے جو آپ کے خوابوں کو طاقت دے، نہ کہ انہیں چھین لے۔ اگر کسی تعلق کی قیمت آپ کی شناخت ہو تو وہ تعلق بہت مہنگا سودا ہے۔ پانچویں حد، مستقل مزاجی۔ اکثر لوگ کسی رشتے کا فیصلہ اس کے بہترین لمحوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ پہلا مہینہ شاندار ہوتا ہے، روز کالز کرنا، خوبصورت ملاقاتیں، تحائف، تحفے دینا، لمبی باتیں کرنا، پھر آہستہ آہستہ سب بدلنے لگتا ہے۔ پیغامات کم ہو جاتے ہیں، ملاقاتیں ملتوی ہونے لگتی ہیں، بہانے بڑھ جاتے ہیں اور ہم خود کو سمجھاتے رہتے ہیں وہ مصروف ہوگا، کام زیادہ ہوگا۔ یہ وقتی مرحلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل شخصیت وقت کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ابتدائی تاثر
ہر کوئی اچھا دے سکتا ہے۔ اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب روزمرہ کی زندگی واپس آ جاتی ہے۔ اسی لیے کم از کم 90 دن تک کسی شخص کو پوری طرح جانچیں۔ دیکھیں کہ کیا وہ مسلسل احترام دکھاتا ہے، کیا مشکل وقت میں بھی رابطہ رکھتا ہے، یا اختلاف ہونے پر بات کرتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ رشتے کا معیار اس کے خوبصورت لمحے نہیں بلکہ اس کا مستقل رویہ طے کرتا ہے۔ آخر میں اگر ان 5 اصولوں کو ایک جگہ جمع کریں تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ پہلا، جذباتی وابستگی کو جسمانی تعلق سے آگے رکھیں۔ دوسرا، واضح گفتگو کے بغیر خود کو کمیٹڈ نہ سمجھیں۔ تیسرا، ہمیشہ آپ ہی رشتے کو نہ کھینچیں، سامنے والے کو بھی اپنی دلچسپی ثابت کرنے دیں۔ چوتھا، محبت کی خاطر اپنی شناخت، خواب یا عزت نفس کبھی قربان نہ کریں۔ اور پانچواں، کسی شخص کو اس کے خوبصورت لمحوں سے نہیں بلکہ اس کی مستقل عادتوں سے پہچانیں۔ یاد رکھیں، سب سے کامیاب رشتے ان لوگوں سے نہیں ہوتے جو سب سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو اپنی قدر جانتے ہیں، اپنی حدود واضح رکھتے ہیں اور شروع ہی سے اپنی بات اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جب آپ خود اپنی عزت کرتی ہیں تو صحیح انسان بھی آپ کی عزت کرتا ہے، اور جو شخص ایسا نہیں کر سکتا اس کا جلدی چلے جانا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ان 5 حدود میں سے کون سی حد آپ کو سب سے زیادہ اہم لگی؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی غلطی کی ہے جس نے بعد میں آپ کو یہ سبق سکھایا؟ اپنی رائے اور تجربہ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک بات کسی اور کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ شکریہ۔